کٹ پتلیاں توسیع دینے کی باتیں کر رہی ہیں، جو کہ مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ جب یہ توسیع یا ایکسٹینشن ہو جائے گی تو موجودہ رجیم کا خیال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر عمران خان جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے، اور جب وہ جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے تو باقی پارٹی میں تو خیر اتنا کوئی دم خم ہی نہیں ہے کہ وہ مقابلے میں ٹک سکیں یا ٹھہر سکیں۔ اسی بنیاد پر رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ اگلے الیکشن تک پاکستان تحریک انصاف مائنس ہو جائے گی، اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر کٹ پتلیوں کا اندازہ ہے کہ متبادل کے طور پہ موجودہ حکومت کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں رہے گا۔ اب کیا ایسا ہی ہوگا؟ جی ہاں، فی الحال تو یہی منصوبہ ہے، لیکن اس میں اب تک اتنا ہی فائنل ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی، مگر کیا اس ایکسٹینشن کے بعد وہی ہوگا جس خواہش کا اظہار رانا ثناء اللہ نے کیا ہے؟ تو اس کا فیصلہ تو پھر حالات ہی کریں گے نا۔ وہ کیسے؟ اچھا، تو وہ ایسے کہ صرف 3 ماہ پہلے مئی کے مہینے میں رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ عمران خان 2 سے 3 سال جیل سے باہر آتے نظر نہیں آتے، تو اس وقت ان کے ذہن میں نومبر 2027 کی تاریخ تھی، جب آرمی چیف کی مدت پوری ہونی تھی۔ پھر 3 ماہ بعد اب انہوں نے اس میں 10 سال کا مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ عوامی مقبولیت کی بنیاد پہ تو ایسا نہیں کہہ رہے نا، بلکہ جہاں سے وہ طاقت حاصل کرتے ہیں یا جہاں سے ان کی وہ ڈوریں ہلائی جاتی ہیں، یہ انہی کی ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں۔ یہی وہ 10 سالہ منصوبہ ہے جس کی مارکیٹنگ کا بیڑا سہیل وڑیچ نے اٹھایا تھا، جس میں معافی کی صورت میں عمران خان کو بھی فٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ 10 سال کا منصوبہ اٹل ہے، البتہ پاکستان تحریک انصاف کو آپشن دیا گیا ہے کہ اگلے الیکشن تک چپ کر جائیں، جس کے بعد دوبارہ سے پھر ان کا نمبر آ سکتا ہے۔ لیکن جب اس آفر پر بیکلیش آیا تو آفر دینے والے اور پیش کرنے والے دونوں ہی انکاری ہو گئے۔ اب سہیل وڑیچ نے تو خیر معافی مانگ کر پیچھے ہٹنے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ آفر دینے والے وہ پیچھے ہٹنے کو توہین سمجھتے ہیں۔ جب عمران خان نے انکار کر دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، اب اگلے 10 سال وہ نون لیگ کو ہی ملیں گے، اور اس موقع کو نون لیگ نے تو پھر ظاہر ہے کہ ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مری میٹنگ سے یہ باور کرایا گیا کہ 10 سال یا 2 ایکسٹینشنز کو یقینی بنانے کے لیے وہ آئینی، قانونی یا انتظامی ہر قسم کے اقدام کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے فرمائش کی کہ عمران خان کا آپ پکا بندوبست کریں، سیاسی کور کی فکر نہ کریں۔ اب اس سادگی پہ تو پھر اتنا ہی کہا جا سکتا ہے نا کہ انہوکا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ حالانکہ یہی حکومت تھی جو عمران خان کے انکار سے پہلے نومبر میں آرمی چیف کی مدت کے حوالے سے فریش نوٹیفیکیشن کے معاملے پر خاموش بالکل دکھائی دیتی تھی، لیکن پھر 26 اگست کو ڈوریاں ہلیں، میڈیا میں ایک سائیکلو اسٹائل خبر حکومتی ذرائع کے حوالے سے پھر ریلیز کی گئی۔ اچھا، اب یہ حکومت کی جانب سے دی گئی ہے یا نہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تمام چینلز اور اخبارات میں اس خبر کی عبارت بالکل ایک جیسی تھی۔ اب پاکستان میں یہ سمجھنا یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ایک جیسی عبارت والی خبریں یہ کہاں سے جاری ہوتی ہیں، کہاں سے ریلیز کی جاتی ہیں۔ اس خبر میں پہلے واضح طور پہ یہ بتایا گیا کہ آرمی چیف کی مدت نومبر 2027 میں ختم ہوگی، پھر 2 جملے خصوصی طور پہ شامل کیے گئے۔ کہا گیا کہ حکومت کے ذمہ دار ذرائع نے یہ وضاحت ایک ایسے وقت میں دی جب کچھ حلقوں کی جانب سے یہ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رواں سال نومبر میں آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے یا نہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق کچھ حلقے اس معاملے پر قیاس آرائیاں اور پروپیگنڈا کر کے چائے کی پیالی میں طوفان لانا چاہتے ہیں۔ اب آپ ذرا خود سوچیں کہ اگر یہ چائے کی پیالی میں طوفان تھا تو پھر وزیر اطلاعات یا وزیر قانون نے بروقت اس کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ ان چہمگوئیوں کو پھیلنے کا موقع ہی کیوں دیا گیا؟ چونکہ اس دوران کچھ ایسی پیش رفت ہونے لگی تھی جس پر حکومتی لوگ تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اچھا، اس عرصے میں پھر دھڑا دھڑ آڈیٹر جنرل کی رپورٹس سامنے آئیں، جنہیں وہ صحافی رپورٹ کر رہے تھے جنہیں حکومت کا حامی سمجھا جاتا ہے، اور پہلے یہ 2023 کی آڈٹ رپورٹ آئی، پھر پاور سیکٹر کی آڈٹ رپورٹ آئی، پھر 2024 کی رپورٹ میں 375 کھرب کی بے ضابطگیاں سامنے لائی گئیں،
اور رپورٹ میں یہ تک کہا گیا کہ ان بے ضابطگیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ نظام مؤثر طریقے سے کام نہیں کر سکا۔ اچھا، اسی دوران پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو بھی 9 مئی کے کچھ کیسز میں ضمانت مل گئی، اور اس کے بعد جب حکومت نے آرمی چیف کی مدت کے بارے میں وضاحت جاری نہیں کی تو نامعلوم ذرائع سے یہ کام بھی ہو گیا۔ جب پریشر پڑا تو پھر اس کی وضاحت کے لیے اگلے ہی دن مری میں بیٹھک سجائی گئی، اور رپورٹ یہ ہوا کہ جس میں نون لیگ نے 10 سال کے بعد آنے والی نومبر تک اپنی خدمات وہ پیش کر دی ہیں۔ اب کیا یہ جو خدمات ہیں ان کو قبول کیا جائے گا، تو اس پر فی الحال دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی جاری ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں دی گئی ہے، جی ہاں، کوئی گارنٹی نہیں دی گئی ہے، بلکہ طاقتور حلقوں کے جو قریب ہونے کا دعویٰ کرنے والے تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ فی الحال موجودہ سیٹ اپ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں، لیکن مستقبل کا فیصلہ حالات دیکھ کر ہوگا۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمران خان کے متبادل کے طور پہ وہی آپشن ہیں، جب ضرورت ہوگی تو پھر آپشنز نکل آئیں گے۔ تو جناب یہ ہے اس حکومت کی 14 سالہ منصوبے کی حقیقت۔ چونکہ ابھی تک تو یہ حکومت اپنی کارکردگی دکھانے میں ناکام ہے، عوام میں جو تھوڑی بہت جڑیں رہ گئی تھیں نا وہ بھی سڑ چکی ہیں۔ حکومت کا کام صرف اب بلوں پہ ٹھپے لگانا رہ گیا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ سے پاس کیے گئے بل ہوں یا پھر پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ان کے شاہانہ اخراجات کے بل ہوں، جن کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طرح اقتدار کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے۔ باقی رہ گئی عوام تو وہ اس نظام کی پالی ہوئی جونکوں یا لیچز کے رحم و کرم پہ ہیں، جو جب چاہیں جتنا چاہیں انہیں عوام کا خون چوسنے کی مکمل اجازت ہے۔ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چونکہ پوچھنے والوں کا تسلسل بھی تو انہی لیچز کے دم سے ہے، اور ہاں انہی میں سے کچھ کو یہ جو سیلاب ہے اس نے بھی بری طریقے سے ایکسپوز کر دیا ہے، مگر بدقسمتی سے اس کی قیمت بھی یہ بیچاری عوام کو ہی تو اٹھانی پڑ رہی ہے۔ بکھرے ہوئے دریاؤں نے پنجاب کے سینکڑوں دیہات ڈبو دیے ہیں، لاکھوں لوگ وہ بے گھر ہو گئے ہیں، ہر طرف اس وقت تباہی ہی تباہی ہے۔ لاہور، قصور، وزیر آباد، جھنگ، فیصل آباد، سرگودا، چنیوٹ، سیالکوٹ، وسطی پنجاب کا آخر کون سا ایسا علاقہ ہے جو کہ متاثر نہ ہوا ہو، جس کے بعد سیلابی پانی اب جنوبی پنجاب کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ یہ 10 سپٹمبر تک بارشوں کا یہ آخری سپیل یہ جاری رہے گا۔ جو لوگ راستوں میں پڑے ہیں یا پانی میں گھرے ہوئے ہیں ان کی سلامتی کے لیے دعا۔ لیکن پنجاب کی ترجمان کا بیان سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ مشکل کی اس گھڑی میں بھی ان کا مقابلہ جاری ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کس طرح کے لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں، جو تباہی میں بھی اپنے تسلسل کا جواز ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہی موصوفہ نے یہ کچھ دن پہلے اپنے سیاسی حریفوں کی ماؤں کے لباس پر قابل اعتراض تبصرہ کیا تھا، جس کے بعد پھر انہیں اس پر معذرت کرنا پڑی تھی۔ اب ان ہلاکتوں کے کاؤنٹس کو بھی پوائنٹ سکورنگ میں یہ لے آئی ہیں۔ خیر، ترجمان کا کیا گلہ کرے جب یہ اوپر سے نیچے تک آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اب وفاق اور پنجاب کی حکومتیں تو یہ تاثر دینے میں لگی ہوئی ہیں کہ وہ انڈیا نے اچانک پانی چھوڑ دیا ہے، آبی جہریت کی ہے، جس کی وجہ سے پنجاب ڈوب گیا ہے۔ اگر انڈیا ایسا نہ کرتا، ایک دم پانی نہ چھوڑتا تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا۔ اچھا، کوئی یہ زحمت بھی نہیں کرتا کہ کم از کم حقائق کوئی معلوم کر لے۔ کیا انڈیا نے بارڈر پر یہ ڈیم بنائے ہوئے ہیں کہ ادھر سے سپل ویز کھولتے ہیں اور پانی سیدھا پھر پاکستان آ جاتا ہے؟ ارے اللہ کے بندو، عوام کو کیوں بے وقوف بنانے کی کوششوں میں ہر وقت لگے رہتے ہو؟ انڈیا کے یہ بنائے ہوئے ڈیمز بارڈر سے 250-300 کلومیٹر تک اندر ہیں۔ قریب ترین ڈیم بھی پاکستانی سرحد سے 60 کلومیٹر دور ہے۔ اب کیا وہ پاکستان کو ڈبونے کے لیے اپنا علاقہ بھی جان بوجھ کر ڈبو رہے ہیں؟ اچھا، پھر جب سیلاب سے نمٹنے کی تیاریوں کی بات کی جاتی ہے تو پھر ہمارے وزیر اعظم یہ فرماتے ہیں کہ ڈیمز بنائیں گے ہم۔ واہ، کیا انہوں نے حل ڈھونڈا ہے! اگر ڈیمز ہی سیلاب کا حل ہوتے تو یہ جو انڈیا نے اتنے سارے ڈیمز بنائے ہوئے ہیں پھر وہاں سیلاب کیوں آیا ہے؟ کیا منگلا اور تربیلا ڈیموں نے پاکستان میں اس سے پہلے جو سیلاب آئے ہیں ان کو روکا؟ لگتا ہے کہ بلاول بھٹو کی بات حکومت کو یاد نہیں رہتی ہے کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ ڈیموں کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد ان کو بچانے کے لیے سپل ویز کھولنے پڑتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ڈیم بنانا یہ کیا اتنا آسان ہے؟ یہ اربوں ڈالر کا کھیل ہے۔ جو ارینج ہو بھی جائیں تو ایک ڈیم کو بنانے میں کم از کم
5 سال لگتے ہیں، جبکہ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ بارشیں زیادہ ہوں تو ڈیمز آپ کو اتنا ہی وقت دیتے ہیں جس میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ کس علاقے کو ڈبونا ہے اور کس علاقے کو بچانا ہے، اور وہ فیصلہ تو ماشاءاللہ ہم ڈیمز کے بغیر ہی بر وقت کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بند توڑ کر یا ہنگامی بنیادوں پر بند بنا کر طاقتور لوگوں کی جو زمینیں ہیں ان کو بچانے کا انتظام بہرحال موجود رہتا ہے، لیکن اس بار پانی اتنا زیادہ تھا کہ یہ کر کے بھی طاقتور لوگ اپنے مفاد کو نہیں بچا سکے۔ لاہور میں ایک وفاقی وزیر 3 دن سے اپنی سوسائٹی کو بچانے میں لگے رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو نظر بھی آتے رہے، کئی جگہوں سے بند توڑ کر دوسرے علاقوں کی جانب موڑا گیا، سوسائٹی کو بچانے کے لیے نیا بند بھی بنایا گیا، لیکن پھر بھی پاک ویو سٹی بچ نہیں سکی، کیونکہ قدرت کا قانون نہیں بدلتا نا۔ دریا کے راستے میں جو گھر بنائے گا تو اسے تو ڈوبنا ہی ہوتا ہے نا۔ ابھی میں یہ گزشتہ روز ایک خاتون کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جو الزام لگا رہی تھی کہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کو بچانے کے لیے علیم خان نے بند توڑ کر پانی کا رخ ہماری طرف کیا ہے، جس کے بعد اس نے روتے ہوئے یہ بتایا کہ میں نے 10 تولے سونا بیچ کر اپنا گھر تعمیر کیا تھا، ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی تھی، لیکن سب ملیا میٹ ہو گیا۔ جس کا مطلب یہ ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ راوی کے راستے میں صرف علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں، اور بھی لوگوں نے راوی کو انکروچ کیا ہوا ہے، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ مزید یہ میڈیا اونرز بھی اس میں شامل ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں پنجاب کی ترجمان یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دفاع کر رہی تھی، حالانکہ یہی لوگ عمران خان کے دور میں اس منصوبے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ زرعی زمینیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کو دینے کا الزام لگاتے تھے، لیکن اس وقت یہ پروگرام راوی کے کناروں سے باہر رہ کر بنایا گیا تھا، جس میں جھیل اور جنگل لگانا بھی پلان کا حصہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر ریور بیڈ پر سوسائٹیز کیسے بن گئی؟ تو اس حوالے سے اپریل 2022 میں ایل ڈی اے کے وائس چیئرمین ایس ایم عمران کی ایک ایکس پوسٹ وائرل ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس کئی بار علیم خان کا خلاف ضابطہ ریور بیڈ میں تعمیرات کی اجازت کا کیس آیا، جو میں نے پریشر کے باوجود منظور نہیں کیا، چونکہ مجھے اس وقت کے وزیر اعظم کی سپورٹ حاصل تھی۔ پھر عمران خان کا 5 مئی 2022 کا ایک بیان بھی ان کے اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کا بیان بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جس میں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ علیم خان نے راوی کے اندر 300 ایکڑ زمین لے لی، وہ اس کو لیگل کروانا چاہتے تھے، مگر راوی کے بیڈ پر زمین غیر قانونی ہے۔ وہ مجھ سے امید یہ کرتے تھے کہ ہم پاور میں وہی چیزیں کریں گے جو میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری کرتے آئے ہیں۔ اچھا، پھر عمران خان نے اس کی قیمت بھی چکائی ہے، کیونکہ علیم خان ان کے خلاف ہراول دستے میں شامل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے پھر جب حکومت بدلی تو علیم خان کو این او سی بھی مل گیا اور سوسائٹیز بھی بن گئیں۔ اب اس سوسائٹی کی فوٹیجز بنانے سے میڈیا کو روکا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ صحافیوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں، لیکن جناب فوٹیجز پھر کہاں چھپتی ہیں؟ اس ڈیجیٹل دور میں بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت کو چھپایا جا سکتا ہے تو یہ اس کی بڑی بھول ہے۔ لیکن سوال تو اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے نا، کہ اگر راوی کے راستے میں ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ ہوتی تو کیا اتنی ہی تباہی ہوتی؟ اس سوال کا جواب ہمیں کوئی بھی نہیں دے رہا نا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ لاہور میں آنے والے پانی کو ماضی سے کمپیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری بار 1988 میں اتنا پانی آیا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گزشتہ 38 سالوں میں ایسا سیلاب نہیں آیا۔ اس لیے اگر انتظام میں کہیں کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہے تو اس سے ان کو مارجن مل جائے۔ لیکن یہ 1988 سے اب تک ٹیکنالوجی اور وسائل کا فرق نہیں بتاتے، یہ نہیں بتاتے کہ اس وقت انکروچمنٹ تو اتنی نہیں تھی۔ اسی طرح یہ ابھی کچھ دن پہلے جب پنجاب نہیں ڈوبا تھا تو اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر سے جنید اکبر نے ایک بنیادی سا سوال پوچھا تھا، اور پوچھا انہوں نے یہ کہ آپ کی تیاری سے تو یہ لگ رہا ہے کہ لاشیں کیسے نکالنی ہیں، روڈ کیسے بنانے ہیں، آپ یہ بھی تو بتائیں کہ آئندہ سیلاب سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن ان کا جواب وہ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ بارشوں میں یہ 2-3 ہفتے تک سیاحت بند ہونا چاہیے۔ ویسے یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی نا، بالکل جیسے کہ دہشت گردی سے بچنے کے لیے موبائل سروس بند کر دیں۔ لیکن چلیں، خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات کے تناظر میں آپ پھر یہ بھی کر کے دیکھ لیں، مگر اب تو پنجاب ڈوب گیا ہے۔ اب یہاں کے لوگوں کو بچانے کے لیے این ڈی ایم اے کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ یہاں تو لوگ اپنے گھروں میں ڈوب رہے ہیں، لیکن جو بات وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کی ہے نا جناب،
اس پر تو خیر ان کو داد دینی پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ دریاؤں کے کنارے ملک کے طاقتور اور امیر افراد نے غیر قانونی ہوٹلز، ریزورٹس اور ہاؤسنگ اسکیمیں بنا رکھی ہیں۔ ہم اعلان جنگ کر رہے ہیں، اب ہم رکیں گے نہیں، پانی کے راستے سے ان کو ہٹائیں گے۔ اب پتہ نہیں کہ اس بیان کے بعد پانی کے راستے سے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہٹیں گی یا پھر وہ خود اپنی وزارت سے ہٹیں گے، چونکہ اقتدار کو غیر فطری طول اور تسلسل دینے کی خواہش رکھنے والوں سے ایسے فطری کاموں کی امید رکھنا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ بلے سے دودھ کی رکھوالی کروانا۔ لیکن جہاں شاعر نے کٹ پتلیوں کے لیے مشورہ دیا ہے، وہاں ایسے بیانات اور تجاویز دینے والوں کے لیے بھی شاعر کا ایک مشورہ ہے کہ ناچ سکو تو ناچو، جب تھک جاؤ تو آرام کرو، ٹیڑھا کیوں گھر کا آنگن ہے، جیتے جاؤ سوچو مت، کیونکہ جناب سوچا تو پھر بتانا پڑے گا نا کہ ریور بیڈ میں علیم خان اور دیگر لوگوں کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو NOC کس نے جاری کیا تھا۔ اچھا، اب آخر میں شامل کرتے ہیں ذرا خواجہ آصف کی ایک ایکس پوسٹ، جس میں خواجہ آصف سیالکوٹ کے ٹوٹے ہوئے روڈ کی تصویر دکھا رہے ہیں، اس کے ٹھیکیدار پر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ٹھیکیدار پارلیمنٹ کا رکن ہے۔ ویسے جب سے ADCR سیالکوٹ کے معاملے پر خواجہ آصف کو یہ منہ کی کھانی پڑی ہے، اس کے بعد سے تو لگتا ہے کہ وہ زکوٹا جن بننے کی کوششوں میں ہی لگے رہتے ہیں، جس کا وہ تکیہ کلام تھا نا کہ مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ اپنی خفت مٹا رہے